حدیث قصہ اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر بن عبداللہ انصاری بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے سنا ہے کہ وہ فرما رہی تھی کہ ایک دن میرے بابا جان جناب رسول خدا میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، سلام ہو تم پر اے فاطمہ۔ میں نے جواب دیا، آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کی، بابا جان خدا نہ کرے جو آپ میں کمزوری آئے۔ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ مجھے ایک یمنی چادر لا کر اڑھا دو۔ تب میں یمنی چادر لے آئی اور میں نے وہ بابا جان کو اڑھا دی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا ہے جس طرح 14ویں رات کو چاند پوری طرح چمک رہا ہو۔ پھر ایک ساعت گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن وہاں آ گئے اور وہ بولے، سلام ہو آپ پر اے والدہ محترمہ۔ میں نے کہا، اور تم پر سلام ہو اے میری آنکھ کے تارے اور میرے دل کے ٹکڑے۔ وہ کہنے لگے، امی جان میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے وہ میرے نانا جان رسول خدا کی خوشبو ہو۔ میں نے کہا، ہاں وہ تمہارے نانا جان چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ اس پر حسن چادر کی طرف بڑھے اور کہا، سلام ہو آپ پر اے نانا جان۔ اے خدا کے رسول، کیا مجھے اجازت ہے کہ آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اور اے میرے حوض کے مالک، تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ بس حسن آپ کے ساتھ چادر میں پہنچ گئے۔ پھر ایک ساعت ہی گزری ہوگی کہ میرے بیٹے حسین بھی وہاں آ گئے اور کہنے لگے، سلام ہو آپ پر اے والدہ محترمہ۔ تب میں نے کہا، تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے، میرے آنکھ کے تارے اور میرے لخت جگر۔ اس پردہ مجھ سے کہنے لگے، امی جان میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے نانا جان رسول خدا کی خوشبو ہو۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان اور بھائی جان اس چادر میں ہے۔ بس حسین چادر کے نزدیک آئے اور بولے، سلام ہو آپ پر اے نانا جان، سلام ہو آپ پر اے وہ نبی جسے خدا نے منتخب کیا۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ آپ دونوں کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اور اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تب حسین ان دونوں کے پاس چادر میں چلے گئے۔ اس کے بعد ابو الحسن علی ابن ابی طالب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں آ گئے اور بولے، سلام ہو آپ پر اے رسول خدا کی دختر۔ میں نے کہا، آپ پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن، اے مومنوں کے امیر۔ وہ کہنے لگے، اے فاطمہ میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے برادر اور میرے چچا زاد رسول خدا کی خوشبو ہو۔ میں نے جواب دیا، ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہیں۔ پھر علی چادر کے قریب ہوئے اور کہا، سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ تینوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے ان سے کہا، تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی، میرے قائم مقام، میرے جانشین اور میرے علمبردار، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ بس علی بھی چادر میں پہنچ گئے۔ پھر میں چادر کے نزدیک آئی اور میں نے کہا، سلام ہو آپ پر اے بابا جان۔ اے خدا کے رسول، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی اور میری پارے جگر، میں نے تمہیں اجازت دی۔ تب میں بھی چادر میں داخل ہو گئی۔ جب ہم سب چادر میں اکٹھے ہو گئے تو میرے والد گرامی رسول اللہ نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے خدا یقیناً یہ ہیں میرے اہل بیت، میرے خاص لوگ اور میرے حامی، ان کا گوشت میرا گوشت اور ان کا خون میرا خون۔ جو انہیں ستائے وہ مجھے ستائے اور جو انہیں رنجیدہ کرے وہ مجھے رنجیدہ کرتا ہے۔ جو ان سے لڑے میں بھی اس سے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے میں بھی ان سے صلح رکھوں گا۔ میں ان کے دشمن کا دشمن اور ان کے دوست کا دوست ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ بس اے خدا تو اپنی عنایتیں اور برکتیں اور اپنی رحمتیں اور اپنی بخشش اور اپنی خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے۔ ان سے ناپاکی کو دور رکھ، ان کو پاک کر، بہت ہی پاک۔ اس پر خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا، اے میرے فرشتوں اور اے آسمان میں رہنے والے، بے شک میں نے یہ مضبوط آسمان پیدا نہیں کیا
اور نہ پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے سیارے، نہ تھلکتا ہوا سمندر، اور نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر یہ سب چیزیں ان 5 نفوس کی محبت میں پیدا کی ہیں جو اس کی چادر کے نیچے ہیں۔ اس پر جبرائیل امین نے پوچھا، اے پروردگار، اس چادر میں کون لوگ ہیں؟ خدا عز و جل نے فرمایا کہ وہ نبی کے اہل اور رسالت کا خزینہ ہے۔ یہ فاطمہ اور ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے 2 بیٹے ہیں۔ تب جبرائیل نے کہا، اے پروردگار، کیا مجھے اجازت ہے کہ زمین پر اتر جاؤں تاکہ ان میں شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، ہم نے تجھے اجازت دی۔ پس جبرائیل امین زمین پر اتر آئے اور عرض کی، سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول۔ خدا بلند و برتر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ پر درود بھیجتا ہے اور بزرگواری سے خاص کرتا ہے، اور آپ سے کہتا ہے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ بے شک میں نے نہیں پیدا کیا مضبوط آسمان اور نہ پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے سیارے، نہ تھلکتا ہوا سمندر، اور نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر سب چیزیں تم 5 کی محبت میں پیدا کی ہیں، اور خدا نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں۔ تو اے خدا کے رسول، کیا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں؟ تب رسول خدا نے فرمایا، بابا جان سے کہا کہ یقیناً تم پر بھی سلام ہو اے خدا کی وحی کے امین، ہاں میں نے تجھے اجازت دیتا ہوں۔ پھر جبرائیل بھی ہمارے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے، اور میرے خدا آپ لوگوں کو وحی بھیجتا ہے اور کہتا ہے، واقعی خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ لوگوں سے ناپاکی کو دور کرے، اے اہل بیت، اور آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ تب علی نے کہا میرے بابا جان سے، اے خدا کے رسول، مجھے بتائیے کہ ہم لوگوں کا اس چادر کے اندر آ جانا خدا کے ہاں کیا فضیلت رکھتا ہے؟ تب حضرت رسول خدا نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے شیعہ اور دوست دار جمع ہوں گے تو ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو حلقے میں لے لیں گے، جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہ ہوں گے وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ اس پر علی بولے، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، اور رب کعبہ کی قسم ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوں گے۔ تب حضرت رسول خدا نے دوبارہ فرمایا، اے علی، اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے شیعہ اور دوستدار جمع ہوں گے تو ان میں جو کوئی دکھی ہوگا خدا اس کا دکھ دور کر دے گا، جو کوئی غمزدہ ہوگا خدا اس کو غم سے چھٹکارا دے گا، جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت پوری کرے گا۔ تب علی کہنے لگے، با خدا ہم نے کامیابی اور برکت پائی، اور رب کعبہ کی قسم کہ اسی طرح ہمارے شیعہ بھی دنیا و آخرت میں کامیاب و سعادت مند ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم و اجمعین۔